اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ قال حضرت امام علی علیہ السلام: من تفکر فی ذات اللہ سبحانہ الحاد۔ آج ہمارا موضوع ہے معرفت خدا۔ اسلامی مسائل 3 قسموں میں تقسیم ہوتے ہیں: اعتقادات، احکام اور اخلاق۔ احکام تقلیدی مسائل میں سے ہے کیونکہ قرآن و سنت کی روشنی میں استنباط اور استدلال کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں، اور احکام کے موضوع پر سینکڑوں کتابیں موجود ہیں۔ لہٰذا اکثر لوگ دستورات اسلامی اور واجبات و محرمات کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، پس احکام الہی پر عمل کرنے کے لیے مجتہد کی لکھی ہوئی توضیح المسائل کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جس طرح ایک بیمار اپنی بیماری کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کرتا ہے۔ اعتقادات اور اصول دین قلبی امور میں سے ہے۔ انسان کے لیے وجود خدا، نبوت و امامت کی ضرورت کو استدلالی اور منطقی دلیل سے ثابت ہونا چاہیے، اگرچہ یہ امور ایک تقدیر سے ہی کیوں نہ سنی گئے ہو۔ اصول دین میں سے توحید اور خدا شناسی کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اس لیے کہ نبوت، امامت، معاد اور عدل جیسے مسائل توحید ہی کی ذریعے حل ہوتے ہیں۔ معرفت خدا کی اہمیت کے بارے میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں: اول الدین معرفتہ۔ دین اہم ترین موضوع معرفت خداوند عالم ہے۔ علم کلام جو کہ اصول دین اور عقائد کے بارے میں بحث کرتا ہے، معرفت خدا کے بارے میں اس کی ذات، صفات اور افعال کے بارے میں بحث ہوتی ہے۔ ذات خدا کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اس کی ذات کو درک کرنا اور سمجھنا ہر انسان کی بس کی بات نہیں، کیونکہ دنیا کی تمام موجودات محدود اور معلول ہے، اور محدود چیز نامحدود کو نہیں سمجھ سکتی۔ انسان ایک محدود اور خداوند نامحدود ہے، اسی لیے روایات میں ذات خدا کے بارے میں غور فکر کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ جس طرح حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا: من تفکر فی ذات اللہ سبحانہ الاحد۔ جو شخص ذات خدا میں فکر کرتا ہے وہ کافر اور بے دین ہو جاتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: من نظر فی اللہ کیف هو حلق۔ جو شخص یہ فکر کرتا ہے کہ خداوند کریم ذات کیسی ہے وہ نابود ہوگا۔ دعائے جوشری کبیر میں ہم پڑھتے ہیں: یا من لا تنال الاوہام کنہہ۔ اے وہ خدا کہ جس کی ذات کے بارے میں ہماری افکاری کو رسائی حاصل نہیں۔ خدا کی صفات کے بارے میں فلسفی حضرات کہتے ہیں کہ خدا کی صفات اس کی عین ذات ہے اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں، جس طرح خود انسان اور اس کے علم کے درمیان تفکیک اور فرق نہیں۔ لہٰذا جو کچھ انسان کے لیے قابل شناخت ہے وہ خداوند عالم کے افعال ہے، اور افعال سے مراد آسمان، زمین اور جو کچھ ان میں ہے شامل ہے۔ ان میں سے ہر ایک بس اپنے مقام پر ہوگی۔